جی بی میں تو بہت زیادہ خیبر پختونخوا سے پہلے تباہی ہوئی تھی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، کلاؤڈ برس ہو رہے ہیں، سیلابی صورتحال ہے ابھی بھی وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا آپ کے مینجمنٹ کا. گلگت بلتستان جس طرح آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے جو سیلابی تباہ کاریاں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی تھی وہ گلگت بلتستان بھر میں ہوئی تھی. ہم 1.5 مہینے سے انہی تباہیوں کے نظر ہیں اور انہی کے شکار ہیں اور لڑ رہے ہیں سیلاب کے ساتھ. اور ریسکیو ون آپریشن ہے، بحالی کا آپریشن ہے، امدادی کارروائیاں ہیں. گزشتہ ہم جب بات کریں گزشتہ جمعرات سے جو اب تک کے نقصانات ہیں گلگت بلتستان میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. خاص کر گلگت بلتستان کی جو تمام اضلاع ہے، بلتستان سے آپ شروع کریں گے تو دیکھیں ضلع گانچے میں تباہی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بابو سر ٹاپ کی صورتحال کے بارے میں بتائیں. وہاں پر ٹورزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹورسٹ بہت زیادہ کوئی متاثر ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاہراہ بابوسر جو ہے، شاہراہ بابوسر میں دوبارہ سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے 2 مقام پر شاہراہ بابوسر بند تھی. اس کو بحال کر دی گئی ہے انتظامیہ نے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے، NHA کے تعاون سے. اور ایک بچہ لینڈ سلائڈنگ سے زخمی ہوا تھا جس کی طبی امداد جاری ہے. جبکہ دیامر کے اندر بونر کے مقام پر 2 بہن بھائی دریائی بہاؤ کے نظر ہو گئے ہیں، ان کے تلاش جاری ہے اور ایک آدمی وہاں پہ زخمی ہے. اور آج دیامرو کے مقام پر جو دیامرو ایک علاقہ ہے وہاں پہ جو رضاکار تھے مقامی لینڈ سلائڈنگ سے 8 رضاکار اس وقت زخمی ہوئے. یہ تازہ ترین ہے. تھور کے علاقے میں یہاں سیلاب آیا، تھک نیاٹ بٹوکا کھنر ٹانگیر یہ نشیبی علاقوں میں بہت بڑی لوگوں کی تباہی ہوئی ہے. خاص کر شاہراہ بابوسر کے اوپر جن بستیوں کو تباہ ہوا تھا، تباہ شدہ تھی، ان پر ریسکیو اور امدادی کارروائیاں تو جاری ہیں لیکن ان کے نقصانات کا پراپر ازالہ اب تک ممکن نہ ہو سکا ہے. گلگت کے علاقہ جوتل کے مقام پر اور خاص کر یہ آج دیکھیں نلتر کے مقام پر شاہراہ بہہ گئی ہے لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلو کی وجہ سے. اس کے علاوہ وہاں پہ بگروڈ میں سیلاب آیا ہے اور سکردو کا اشتک نالے میں سیلاب آیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ گجر پورا تباہ ہو گیا. کل جو ضلع گجر تھا اور ضلع گجر میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ ڈسٹرکٹ گجر کے اندر صرف 9 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق یہ جمعرات سے لے کر اب تک گلگت بلتستان بھر میں مختلف مقامات پر 12 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 5 افراد زخمی ہیں جبکہ 2 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. ضلع گجر میں ریسکیو آپریشن امدادی کارروائیاں جاری ہے. بلتستان بھر میں شکر میں، گھانچے میں، سکردو میں، رندو میں اور اسی طرح دیگر جو اضلاع ہے بلتستان کے اور گلگت کی وہاں پہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں امدادی کارروائیوں کو تیز کر دیا گیا ہے اور تمام معاونین کو، وزراء کو اور سیکٹریز کو، انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی. ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ متعلقہ علاقوں میں جا کر ریسکیو آپریشن میں حصہ لیں، امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں. اس وقت جگہ جگہ سے سڑکیں بلاک ہیں، ان کی بحالی کا کام جاری ہے. شاہراہ ریشم آج بحال ہو گئی ہے ہر قسم کے ٹریفک کے ایک لیے. سب سے بڑا مسئلہ ہے فیض اللہ فراق صاحب جو خیبر پختونخوا کا بھی ہے اور جی بی کا بھی ہے، یہاں پر آبی گزرگاہوں پر تعمیرات بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ ٹورزم کے لیے ہوں یا پھر رہائشی لوگوں کی ہوں. ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا اور کب ہوگا؟ کس چیز کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں تعمیرات تو ابھی سیلاب نے سب بہا کے لے کے گئے ہیں. ابھی تعمیرات تو کچھ بچے ہی نہیں. جو نشیبی علاقوں میں لوگوں کے گھر تھے یا جو نشیبی علاقوں میں سرکاری عمارتیں تھیں وہ تو اڑ گئی ہیں. ان میں سے 80% جو سرکاری املاک ہیں اور لوگوں کی جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچا ہے، وہ متاثر ہو اڑ گئے. اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس چیز کو انشور کرے گی کہ نشیبی علاقوں میں جتنے جو دریائے کے آس پاس ہے اس پہ تعمیرات پہ پابندی لگا رہے ہیں. اور ہم نے مختلف جگہوں پہ دفعہ 144 بھی لگایا اس وقت اور وہاں پہ کشتی رانی پہ بھی ہم نے پابندی لگائی ہے. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان جس طرح کا موسمیاتی تبدیلی ہے گلگت بلتستان بھر میں، اس خدشے کے پیش نظر آنے والے دنوں میں وہ پیشگی میں بہت ساری چیزیں کرے گی اور کوشش کریں گے. انسانی کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی تباہی سے، اس طرح کے بحران سے ہم شاید نکل سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.